رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بھائی اور بزرگ و دوستوں، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کے اللہ توفیق سے نوازا ہے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت کی نگاہوں کے بعد یہ نعمت کا مل جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ پر ماشاءاللہ علماء کرام کا اور ایسی تعداد ہے کہ ان کا دیکھنا بھی جن کا دیکھنا بھی عبادت بیان کیا گیا ہے، احادیث میں جن کا دیکھنا بھی عبادت بتایا گیا ہے، اور علماء کرام کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اسٹیج پر بہت سارے ماشاءاللہ شہر کے اور دور دراز سے آئے ہوئے بہت ہی معقر اور سب سے خدمت اور باکمال صلاحیت والے ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ نام سے تو آپ واقف ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دے کر ہمیں گئے ہیں، اور اس دین کے اندر ہی ہر انسان کی کامیابی ہے، اور اس دین جو مدارس کا، جو قرآن کا اور جو تعلیم کا اور جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن باتوں سے حضور نے منع کیا اور جن باتوں سے حکم دیا ان کو اپنانا، ان کو چھوڑنا، یہی اصل جو دین ہے۔ تو دین وہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے، کیونکہ دین اور جو مدارس سے جو ملتا ہے یہ ایسا بہترین روشنی اور ہدایت ہے۔ کیونکہ صحابہ کی زندگی سے دیکھ لیں آپ، جو بھی صحابہ کی زندگی ہے، جو نبی کے مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے ان کی زندگیاں ادھوری تھی، ان کی زندگیاں نامکمل تھی، اور ان کی زندگیاں خود صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کی جماعت میں شامل ہونے سے پہلے، ہم نبی کے مدرسے میں داخلہ لینے سے پہلے ہمیں بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، ہمیں اٹھنا نہیں آتا تھا، ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، ہمیں بات کرنا نہیں آتا تھا، لوگ ہمیں قریب کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخلہ لیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہاڑوں پہ بکریاں چرانے کے لیے جا رہے تھے، دھوپ کی تیز گرمی تھی، اچانک رک گئے۔ ان کے ساتھ کے رفقا کہنے لگے کہ حضرت آپ اچانک کیوں رک گئے؟ آپ پہاڑوں پہ بکریاں چراتے چراتے کیوں رک گئے؟ گرمی تیز ہے، آگے بڑھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ ان پہاڑوں پر میں پہلے بھی آیا کرتا تھا، لیکن جب میں بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، جب بکریاں چرا کر گھر کو جاتا تھا تو مجھے ماں بھی، میری بہن بھی، میرے بھائی بھی اور میرے سب کے رشتہ دار کہتے تھے عمر تمہیں بکریاں نہیں چرانا آتا، تم دنیا میں کرو گے کیا؟ یہ تانے دیتے تھے۔ لیکن اب کا جو میرا سفر ہے، لوگ مجھے امیر المؤمنین کہہ کے پکار رہے ہیں اور مجھے بڑے بڑے القابوں سے پکارتے ہیں۔ اللہ کی قسم اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام، اور اللہ کی قسم اسی دین نے اور اسی مدرسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ یہ وہ مدارس ہے جو پہلے ان گلیوں میں، میں بھی اس گلیوں کے اندر، اس گڑیواڑے میں، کسی گڑیواڑے کا یہاں کا ہی لڑکا ہوں میں، اس گڑیواڑے میں بچے کھیلتا تھا، گولیاں کھیلتا تھا، لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، اماں بابا ایسا پال کو چھوڑ دیے، یہ جملے تھے لوگوں کے۔ لیکن اللہ نے جب مدارس کی زندگی نوازا، اعزنا اللہ بالاسلام، جتنے بھی بچے جو گلیوں میں گھومتے تھے اور کھیلتے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ایسی عزت دیا۔ یہ جتنے بھی علماء یہاں پر، حسین احمد صاحب مظاہری، جو جن کی زندگیاں پیسے کیسی تھی، اب اللہ نے ان کو کیسے نوازا۔ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب اور لطیف صاحب، جتنے بھی اکابریاں تھے، پہلے یہ ایک کھیل کود کے زمانہ، لیکن اللہ نے ان مدارس کو جوڑنے کے بعد اعزنا اللہ بالاسلام ایسی عزت سے نوازا۔ لوگ گھر کے اندر آنا برکت سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، وقار سمجھتے ہیں، بلندی سمجھتے ہیں۔ بلال حبشی سے پوچھا گیا بھائی آپ تو ایک کالے تھے، کلوٹے تھے، آپ کا دیکھنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا،
لیکن اللہ نے آپ کی اذان کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. تو بلال حبشی کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام. میں کیا بتاؤں، ارے لوگ میرے بازو کھڑنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں نبی کے مدرسے میں داخلہ لیا. اعزنا اللہ بالاسلام، مجھے عزت سے نوازا گیا. ابن مسعود سے پوچھا گیا آپ پہلے کیسے تھے؟ کہنے لگے میں معمولی انسان تھا، کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا. میں نے حضور کے مدرسے میں داخلہ لیا اور مجھے مفتی اعظم بنایا گیا. اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ سے پوچھا گیا ابو ہریرہ آپ کون تھے؟ کہا کہ میں بھوک کے مارے زمین پہ گر جاتا تھا، لوگ مجھے گردن پیروں پہ ڈال کے دباتے تھے، ایسی میری حالت تھی، لیکن میں نے جماعت میں، حضور کی جماعت میں اور حضور کے مدرسے میں داخلہ لیا. اعزنا اللہ بالاسلام، حافظ حدیث مجھے مدرسے میں بنا کر چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، مدارس بہت اونچی ہیں.